ناظرین کرام، صفا چینل کا بنیادی مقصد انسانیت میں جذبہ خدمت اور جذبہ ہمدردی بیدار کرنا اور اسے جلا بخشنا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم روزانہ آپ کی خدمت میں خدمت خلق اور حقوق العباد کے عنوان سے مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا کے گراں قدر خطابات پیش کر رہے ہیں۔ قرض حسنہ کا معنی ہوتا ہے کہ قرض لے لیا جائے کسی سے اور واپس جس مدت میں لوٹانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو لوٹا دیا جائے، یہ قرض حسنہ ہے۔ قرض حسنہ دینا یہ بہت بڑا اجر کا باعث ہے۔ یہاں قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قرض حسنہ کی؟ وہ تو زمین اور آسمان کے خالق اور مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ گویا کہ اللہ کو دینا، یعنی اللہ کے کسی بندے کو دینا، اللہ کے کسی مجبور بندے کو دینا، محتاج بندے کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا، اور کسی علمی راستے میں خرچ کرنا، مدرسے کو دینا یا مسجد کو دینا، جو بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ قرض حسنہ ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ کو اس نے قرض دیا، اور اللہ تعالیٰ تو غیور ہیں، عام آدمی کو 10,000 روپے قرض دیتے ہیں تو وہ لوٹا کر 10 ہی دے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کون ہے وہ جو اللہ کی راہ میں قرض دے، اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، اور اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کثرت کے ساتھ، کثیرہ کوئی حد نہیں ہے اس کی، کثیر کئی جگہ کئی مرتبہ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دے۔ اللہ اکبر، یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے خوشخبری دی گئی اور خوش کر دیا گیا کہ جب بھی اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، خوب خرچ کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے ہم اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ قرآن مجید نے ظلم کے ماحول میں اپنی آنکھوں سے جو شخص ظلم کو دیکھ رہا ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے، ظالم کو ختم کرے۔ ایسا گھمنڈی ظالم جو ظلم کر رہا ہو اس کے ہاتھ پکڑے نہ آئیں، کہ اسلام کا قانون ہے، مظلوم کی حمایت کی جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، جالوت کا زور تھا، بڑا بادشاہ تھا جالوت، ظالم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت فرشتے کو بھیجا، طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حمایت کی، اور طالوت کے ذریعے سے کے توسط سے تعاون سے مدد سے حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ اور قرآن مجید کی آیت نمبر 255 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی عطا کی تھی، حکمت بھی عطا کی تھی، نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی گئی تھی، نبوت بھی دی گئی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے تعاون سے جالوت کو جو قتل کیا اس کے ذریعے سے سبق دیا گیا ہے امت محمدیہ کو کہ جہاں ظلم کی پیداوار ہو وہاں اس پیداوار کو دیکھتے ہوئے خاموش نہیں بیٹھنا ہے نظارہ کرتے ہوئے، بلکہ اس کے بیج کو اس پیداوار کو بیج سے اکھیڑ کر پھینک دینا چاہیے، اور ظلم کا مقابلہ ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا مطالبہ ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ میں ان تمام چیزوں کو کور کیا گیا ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ظالموں کو ظلم سے روکنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، سب کو اس کا حق دینا، کسی کا مال ناجائز طریقے پر استعمال نہ کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرو۔
یہاں ہمارے غرور کو توڑ دیا گیا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مال میں نے کمایا ہے، میری محنت ہے، میں مالک ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو مالک نہیں ہے، حقیقی مالک تو ہم ہیں، یہ تیرا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ تو آتے ہوئے دنیا میں اپنی مٹھی میں نہیں لایا تھا، ہم نے تجھ کو دیا ہے، تو بھی ہمارا ہے، تیرے پاس جو ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ اللہ اکبر، تم بھی ہمارے بندے ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ سب ہمارا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ جب ہمارا ہے تو ہمارے مال میں سے پورا مت دو، تھوڑا ہی تو دو، کچھ تو دو۔ کیا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو خرچ کرو راہ خدا بندی میں۔ یاد رکھو دنیا میں جو مال و دولت ہے وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جس دن آج تو تم خرید و فروخت کر رہے ہو، آج دوستیاں ہیں، آج سفارشیں ہیں، آج سب کچھ ہے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، یہ سارے کارخانے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری آفیسیں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے بازار، یہ مارکیٹ، یہ منڈی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ریال، یہ پاؤنڈ، یہ درہم، یہ دینار، یہ ٹکا، یہ روپیہ، یہ کرنسی، یہ ڈالر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بازار سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے من قبلی ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے، جو جس دن کے لا بیع فی، جس دن کوئی خرید فروخت نہیں ہوگی، مارکیٹ نہیں رہے گی، خرید و فروخت نہیں رہے گی، ترازو، تولنا، بیچنا، ناپنا، سب کچھ ختم۔ ولا خلا، کوئی دوستی بھی نہیں رہے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی نہیں رہے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ تمہارا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو چھوڑ دیا وہ تو تمہارے بچوں کا رہے گا، یا کوئی لوٹ لے گا، یا تمہاری اولاد اس کو یا تو نیک راہ میں خرچ کرے گی یا بری راہ میں خرچ کرے گی، جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے۔ ماں باپ بڑی محنتوں سے دولت کماتے ہیں اور پوری دولت کا اثاثہ اپنے بچوں کے نام کر جاتے ہیں۔ ماں باپ تو قبر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے موج اڑاتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کے بجائے ایصال عذاب کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ کام، پیغام قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ یہ خرچ جو کر رہے ہو یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے خزانے میں نہیں بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بڑھنے والا نہیں ہے کہ جتنا لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھنے والا بھی نہیں اور کوئی کمی بیشی ہونے والی بھی نہیں ہے۔ جو خرچ کر رہے وہ تمہارے مفاد کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، تمہارے لیے توشہ ہے۔ یہ توشہ آج تم بنا رہے ہو، جیسے سفر میں جانے سے پہلے توشہ تیار کرتے ہو، اسی طرح یہ توشہ ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال، اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بعض مرتبہ بعض خسیس اور گھٹیا قسم کے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، تکلیف دینے والے جملے کچھ کہہ دیتے تھے۔ مدرسے کے سفیر آگے احسان جتایا، ہم نے فلاں اتنی مرتبہ دیا تھا اور یہ دیا تھا، اور پھر جو ہے نا کچھ باتیں بھی ایسے جملے کس دیتے ہیں جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس میں اہل علم کی ناقدری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے مدارس کے ذمہ داران، علماء کرام جو بھی آئیں آپ سے مانگنے کے لیے، آپ ان کو اگر دینا چاہتے ہیں تو صحیح طریقے سے دیجیے، عزت کے ساتھ دے دیجیے۔ اپنے مہمان، وہ آپ کا مہمان بن کر آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کیجیے، اس کو کچھ کھلائیے اور کچھ چائے پلائیے، اور پھر اس کے بعد اس کو دیجیے اور بڑی محبتوں سے دیجیے، محبتوں کے ساتھ دیجیے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ وہ دے رہے ہیں مال 1000 روپے دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں، لیکن احسان جتا کر دے رہے ہیں، تو اللہ کو یہ چیز راضی کرنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے یہ بات کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں اور احسان جتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شرط لگائی ہے، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم، جو وہ لوگ جو اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون منا ولا اذى لهم، پھر جو کچھ کے خرچ کیا ہے، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس خرچ کرنے کے بعد احسان جتانے والا کوئی جملہ بھی نہیں کہتے، تکلیف دینے والی دل شکنی کی کوئی بات بھی نہیں کرتے،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، ان کو کوئی حزن و ملال بھی نہیں ہوگا، رنج اور غم کے بغیر خوف کے وہ لوگ رہیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ بات، اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں، کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو بات بتائی گئی ہے، حقوق العباد ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑا نہ جائے، لوگوں پر احسان جتایا نہ جائے۔ احسان جتانے کی قوت اور طاقت اس کی اجازت صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ منان ہے، احسان جتانے والے ہیں، وہ احسان جتائیں گے اور ان کے لیے زیبہ دیتا ہے کہ وہ احسان جتائیں، لیکن کسی مخلوق کے لیے، کسی انسان کے لیے اور کسی مومن کے لیے گوارا نہیں اور اجازت نہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی مال کے خرچ کرتے ہوئے وہ احسان جتائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو کچھ کے باتیں کہہ دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر 262 سامنے ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ کسی سے اچھی بات کر لینا اور معاف کر دینا، مغفرت والی بات کر دینا، معاف کرنے کی بات کر دینا، یہ اچھا ہے، اس کے بدلے میں من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے دینے کے بعد اذیت والی بات کہی جائے۔ مثلا اگر آپ کسی سفیر کو یا کسی آدمی کو پیسہ دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، کسی محتاج کو دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد تکلیف دینے والا ایک جملہ کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اچھی بات کر لیتے، پیار محبت کی کچھ بات کر لیں، اس کو معاف کر دیں، یہ بہتر ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر لینا اور معاف کر دینا، معافی تلافی کی باتیں کر لینا، اچھی بات کر لینا، یہ اچھا ہے اس صدقے کے مقابلے میں جس صدقے کے بعد اذیت والی بات کہی گئی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے سورہ اسی کے بعد بات فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں 263 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو بیکار اور ضائع مت کرو احسان جتانے کے ذریعے اور تکلیف دینے والی بات کے ذریعے، تم اپنے صدقہ کو بیکار مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتا رہا ہو، گویا کہ اس نے اپنی دی ہوئی چیز کو باطل کر دیا، بیکار کر دیا، ضائع کر دیا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی اچھی چیز میں کوئی کیڑا ڈال دیا جائے، مینگنی ڈال دی جائے، چائے دی جا رہی ہے اس کے ساتھ مینگنی ڈال دی جا رہی ہے، لیجئے پیجئے، بالکل ویسے ہی ہے۔ اچھی چیز صدقہ ہے اور بری چیز یہ ہے کہ آدمی اس پر احسان جتلائے اور تکلیف دینے والی بات کہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسا شخص جو کسی پر صدقہ کرتے ہوئے احسان جتاتا ہو یا تکلیف دینے والی بات کہتا ہو، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہوئے ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسلام میں مطلب یہ ہے کہ جب تم سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اطلاع نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اس کا علم نہ ہو، خاموشی کے ساتھ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کہ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز دو، حلال چیز دو، حرام چیزیں، گندی چیزیں، خسیس چیزیں، گھٹیا چیزیں، ردی چیزیں یہ مت دو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جو کچھ کے اگایا ہے، غلہ ہے، اناج ہے، جو کچھ کے ہے، ترکاریاں ہیں، پھل ہیں، ان میں سے بھی کچھ دو، اللہ کی راہ میں دو، لوگوں کو دو، غریبوں کو دو، محتاجوں کو دو، تنگ دستوں کو دو۔ اور اس خرچ کرنے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے، دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دینا، لوگوں کے سامنے دینا، اور ایک یہ ہے کہ چھپا کر دینا۔ اس سلسلے میں گنجائش کس حد تک ہے؟ آیت نمبر 270 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو یہ اچھی چیز ہے، وان تخفوها، اور اگر اس کو تم چھپا کر دو، وتؤتوها الفقراء، چھپاؤ اور چھپا کر فقیروں کو دو، وهو خیر لکم، بس یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھی بہتر، یہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے۔
اس سلسلے میں مفسرین نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو واضح طور پر دیا جائے، ظاہر کر کے دیا جائے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور اگر صدقہ اور خیرات نفیلاً دیا جا رہا ہے تو چھپا کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ صدقات کو اگر دو گے وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہمارے گناہوں کے کفارہ بن جائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے تمہارے اس صدقے کی وجہ سے۔ ہم تو یقیناً گنہگار ہیں، روزمرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، علانیہ کیے ہوئے گناہ۔ ان گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ صدقہ کام آئے گا جو صدقہ کسی غریب پر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ چند باتیں تھیں، اور بھی سورہ بقرہ کی آیتیں موجود ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بقرہ کی تکمیل ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، خدمت خلق کو سمجھا رہے ہیں، نفع بخشی کو سمجھا رہے ہیں، ہمدردی کو سمجھا رہے ہیں، غمخواری کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں آگاہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ جو سلسلہ شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام مختلف فلاحی اور رفاہی خدمات الحمدللہ جاری ہیں۔ گزشتہ 7 سال سے یہ ادارہ اپنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہے۔ موسمی خدمات میں ماہ رمضان مبارک کے موقع پر غریب روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کا ایک بڑا نظام چلتا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ صفا بیت المال کے جہاں جہاں شاخیں 8 ریاستوں میں قائم ہیں اور 50 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہاں رمضان مبارک راشن الحمدللہ وہاں بھی تقسیم ہو رہا ہے، اور حیدرآباد میں ہر سال 2000 غریب گھرانوں تک رمضان راشن تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم سے پہلے ایک بڑا نظام ہے اس کا۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو 14-15 تاریخ کو ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو حیدرآباد کے 60 سے زائد غریب محلوں میں ہمارے نمائندے ہیں ان نمائندوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ان ہر نمائندے کو 20-25 ٹوکن دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اپنے غریب محلوں میں غریب روزے داروں کی کا سروے کر کے ان کو وہ ٹوکن دے دیتے ہیں، اور شعبان کی 25، 26، 27، 28، 29 یہ 5-6 دنوں میں مختلف 5-6 زون بنا کر ان شادی خانوں میں لوگوں کو بلا کر باقاعدہ راشن تقسیم ہوتا ہے ایک منظم انداز میں۔ 20 کلو سونا مسوری چاول، 1 کلو شکر، 1 کلو تیل، 2 کلو تیل، نمک، مرچ، ادرک، لہسن، ہلدی، کھجور، چائے پتی، اچار وغیرہ کا ایک پیکج بنایا جاتا ہے، اور 1500 روپے کا ایک پیکج بنتا ہے، اور الحمدللہ 2000 گھروں تک یہ راشن پہنچتا ہے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ ہر سال 25-30 لاکھ روپے کا راشن تقسیم ہوتا ہے۔ صاحب خیر حضرات الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اپنی جانب سے 2 گھروں کا، 5 گھروں کا، 10 گھروں کا، 25 گھروں کے راشن کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ غریب روزے داروں تک رمضان راشن تقسیم کرنے کا ایک نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہماری فکر یہ ہے کہ رمضان کے موقع پر بہت سے ایسے غریب خاندان ہوتے ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے، سحری کے لیے معقول جو ہے راشن نہیں ہوتا۔ اگر ہم جہاں افطار پارٹیوں میں بیجا اسراف کرتے ہیں اس کے بجائے ایسے غریب خاندانوں کو تلاش کر کے ان تک راشن پہنچے گا تو الحمدللہ ان کے روزے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی تم میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا، اس افطار کرانے کی وجہ سے روزے دار کو جو ثواب ملا اللہ اس کے اجر کو کم کیے بغیر
تم کو بھی اس کا اجر عطا کریں گے۔ اس ثواب میں شرکت کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا موقع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر ایسے کار خیر کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں پانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان راشن تقسیم میں اہل خیر حضرات پوری طرح متوجہ دیں گے، اور اس سلسلے میں آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیے، اس کے کلپس آپ کو ملیں گے، ویڈیو کلپس ہیں موجود ہیں، اور ویب سائٹ پر بھی رمضان راشن تقسیم کی تفصیلات آپ کو ملیں گی، اور موقع بموقع تقسیم کے سلسلے میں ہم ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کو بتاتے رہیں گے، آنکھوں دیکھا حال کہ کیسے تقسیم ہو رہا ہے، کہاں تقسیم ہو رہا ہے، اس کی رپورٹ آئے گی۔ اور اس سلسلے میں جو حضرات ربط کرنا چاہتے ہوں، رمضان راشن تقسیم کے سلسلے میں تعاون کرنا چاہتے ہوں، وہ یہ نمبر نوٹ کریں 9394419821 9394419820، اور لینڈ فون ہے 24551314 24551319۔ اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک رفاہی، فلاحی اور تعلیمی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر حیدرآباد ملک پیٹ میں واقع واحد نگر مسجد الفلاح سے متصل 7 سال سے یہ رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کا ایک اہم ترین شعبہ صفا موبائل کلینک ہے جو حیدرآباد اور سکندرآباد کے 50 سے زائد غریب محلوں میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں۔ روزانہ 2 میڈیکل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں، اور مہینے بھر میں تقریباً 45 میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے، جن میں شوگر، بی پی، استھما اور دیگر امراض سے متعلق بیماریوں کا ہمارے MBBS ڈاکٹرز اس میں رکھے گئے ہیں۔ 5 افراد کی یہ ٹیم ہے جو روزانہ ماروتی وین کے ذریعے سے اور دواؤں کے ساتھ جاتی ہے۔ ان تمام روزانہ ایک میڈیکل کیمپ پر 100 سے زائد بیماروں کا مفت علاج ہوتا ہے، معائنہ ہوتا ہے، دوائیں بھی ان کو مفت دی جاتی ہیں۔ سطح غربت پر جینے والے غریب اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات بمشکل پورے کر پاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں جھجکتے ہیں اس لیے کہ ان کی فیس ادا کرنا اور وہ جو دوائیں لکھتے ہیں بھاری قیمتی وہ خرید نہیں پاتے۔ اس لیے ہم نے ان غریبوں پر رحم کھا کر تقریباً 7 سال سے میڈیکل کیمپس منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ روزانہ 2 میڈیکل کیمپس، اس طرح 45 میڈیکل کیمپس مہینے بھر میں ہوتے ہیں، اور ہر مہینہ 4000 تا 5000 بیماروں کا مفت معائنہ ہوتا ہے، اور ماہانہ 5 لاکھ روپے میڈیکل کیمپس کے انعقاد میں خرچ ہوتے ہیں۔ تقریباً 2.5 تا 3 لاکھ روپے دواؤں پر خرچ ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح جو ہے 5 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں۔ اہل خیر حضرات سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ غریب بیماروں کے مفت علاج کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون کریں، دواؤں کی خریدی میں، ڈاکٹرز کی تنخواہ میں اور دیگر اخراجات میں آپ بھرپور تعاون کریں۔ ایک میڈیکل کیمپس پر 10,000 روپے تقریباً خرچ آتے ہیں۔ اگر آپ مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ ایک میڈیکل کیمپس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ایسے 365 یا 350 افراد تیار ہو جاتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ روزانہ میڈیکل کیمپس کے انعقاد میں سہولت ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ غریب بیماروں کی ہمدردی کے طور پر اس اہم ترین پروجیکٹ میں حصہ لیں گے۔ آپ حیدرآباد کے جن غریب محلوں میں میڈیکل کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں ان کا آپ خود دورہ کریں، دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں، کن حالات میں بیمار وہاں پر رہتے ہیں۔ شوگر، بی پی، استھما وغیرہ کو مہینے بھر کی پوری دوائیں دی جاتی ہیں، اور اس طرح الحمدللہ ایک اہم ترین کام ہو رہا ہے۔ ویب سائٹ پر آپ روزانہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں safabaitulmal.com پر کہ کہاں کہاں میڈیکل کیمپس موجود ہے۔ آپ اپنے احباب کے ذریعے سے وہاں پہنچ کر دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے حلقہ احباب کو بتلائیں، اور ایک اہم ترین کام کے انعقاد میں آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمبرات نوٹ کریں 24551314 24551319۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک فلاحی رفاہی اور خیراتی ادارہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے 20 سے زائد شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ 7 سالوں سے مختلف کام لے رہے ہیں. سرما کے موسم میں بلانکٹس کی تقسیم ہے، گرما کے موسم میں دواخانوں میں عثمانیہ دواخانہ اور نیلوفر ہاسپٹل میں بیماروں اور تیمارداروں کو پانی پلانے کا معاملہ ہے. دینی گرمائی کورس کے سنٹرز کے ذریعے غریب طلباء کو جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں چھٹیوں کے موقع پر 40 روزہ کورس کے ذریعے سے دینی معلومات فراہم کرنا ان کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے. اور ماہ جون میں تعلیمی کٹس تقسیم کر کے غریب بچوں کو ان کے لیے تعلیمی کٹس، اسکول بیگ، نوٹ بک، ربر، پینسل، شارپنر، پین وغیرہ کی تقسیم کا مسئلہ ہے. رمضان المبارک کے موقع پر رمضان راشن تقسیم کا مسئلہ ہے. قربانی کے موقع پر قربانی کا گوشت غریب گھرانوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے. اور ماہانہ بیواؤں میں وظائف تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے. اور روزانہ میڈیکل کیمپس کے ذریعے سے غریب بیماروں کے مفت علاج کا مسئلہ ہے. ڈینٹل کلینک ہے. حکومت کی اسکیموں سے متعارف کروانے کے لیے صفا ہیلپ لائن ہے. اس قسم کے بہت سی خدمات الحمدللہ صفا بیت المال سے جاری ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ساری خدمات قوم کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ قوم کے افراد ہی کے تعاون پر مبنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مالداروں کو سکت دی ہے، طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اس مال میں کا ایک حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، تنگ دستوں کا، بیواؤں کا، مفلوک الحال افراد کا، یتیموں کا، اور غم میں مبتلا افراد کا، مصیبت زدہ افراد کا، مسافروں کا. اس لیے صفا بیت المال اہل خیر حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ آپ ہر مہینے آپ اس صفا بیت المال کے ماہانہ ممبر بن جائیں اور اس طرح کے آپ جو ہے صفا بیت المال کو ہر مہینہ 200 300 400 500 یا روپے جو ہے ماہانہ تعاون فرمائیں. آپ کے یہ 100 روپے یا 200 روپے یا 300 روپے یہ معمولی نہیں ہے. قطرہ قطرہ دریا شبد، تھوڑی تھوڑی چیز آپ دیتے ہیں. اگر 5 آدمی مل کر 100 روپے دیتے ہیں تو یہی 500 روپے ایک بیوہ کے جو ہے چولہا جلنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے معمولی راشن کے خریدنے میں ذریعہ بنتا ہے، یا اس کے علاج معالجے کے کام آ جاتا ہے. اور اگر آپ 500 روپے دیتے ہیں تو ایک بیوہ کو وظیفہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ جو ہے 100 روپے دیتے ہیں لیکن میڈیکل کیمپس قائم ہوتی ہے تو 100 روپے کی دوائیں ایک بیمار کو، شوگر کی بیمار کو یا بی پی کی بیمار کو مل جاتی ہیں، تو اس سے وہ دواؤں سے اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی صحت باقی رہتی ہے. اسی لیے ہم اہل خیر حضرات سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں. صفا بیت المال حیدرآباد نے اس سلسلے میں ایک منظم نظام بنایا ہے. 9-10 افراد کو ممبر بنایا، نمائندہ رکھا گیا ہے اور وہ آپ تک پہنچتے ہیں. جب آپ فون کرتے ہیں تو آپ ہر مہینہ آ کر آپ کے پاس سے وصول کر کے لے جاتے ہیں. آپ کو آ کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نمائندے آپ کے گھر پہنچ کر ہر مہینہ آپ سے 100 150 200 جو بھی آپ دیتے ہیں وصول کر لیتے ہیں. اور آپ کا باقاعدہ آپ جب ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کا کوڈ اس میں ہو جاتا ہے اور جو بھی رقم آپ دیتے ہیں اس پر پوری رسید دی جاتی ہے. اور رسید پر آپ کو تمانیت حاصل کرنے کے لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے 9394419816 کا، جو اکاؤنٹنٹ صاحب کا نمبر ہے. اور آپ دی گئی رقم سے متعلق تمانیت حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ جو رقم ہر مہینہ دے رہے ہیں وہ مرکز کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. اور پورے حسابات کو الحمدللہ مینٹین کیا جاتا ہے، آڈٹ کیا جاتا ہے. اور ٹیلی میں پورے کمپیوٹر میں آپ کے پورے دی ہوئی تعاون کا ڈاٹا موجود رہتا ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی وقت میں ورکنگ ڈیز میں ایام کارکردگی میں آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح منظم انداز میں کام ہو رہا ہے. آپ اس صفا بیت المال سے جڑ جائیے، اس کے ماہانہ ممبر بن جائیے. ظاہر ہے کہ غریبوں کی دعائیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. جو حضرات اس کے ممبر بنے ہوئے ہیں ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور جو ممبر نہیں بنے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صفا بیت المال سے جڑ جائیں. اس کار خیر میں آپ حصہ لیں. غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کے گھروں میں برکت کا یہ عمل باعث بنے گا. اللہ 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 اللہ.
کنز الکرم مولا النعم